بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا واقعات رونما ہوئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، اور آپ کی والدہ آپ کو لے کر آ رہی تھی تو مکے کے لوگوں نے آپ سے کیا سوالات کیے، اور حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے ان لوگوں کے سامنے کون سا خطبہ دیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آپ کی نوری تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور 13 رجب بمقام خانہ کعبہ میں ہوا۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد اور والد ابو طالب تھے۔ مورخین عالم میں آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے مطابق کوئی بھی ایک اختلاف ظاہر نہیں ہوا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9ویں ماہ میں درد شروع ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد حرام آئیں اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ نے تسبیح ولادت کے لیے دعا کی اور دعا میں یہ کہا: اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی گئی ہر ایک کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور تیرے جد نامدار ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں۔ اس نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے۔ میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ سیدہ کی دعا ختم ہوئی اور روب اسداللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے بعد بی بی کعبہ میں داخل ہو گئی۔ پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی اور سیدہ نے وہاں حضرت امام علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ کعبہ کا دروازہ موجود تھا، یہاں سے انسان کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا، اس کی بجائے دیوار کعبہ شق ہوئی تاکہ امام علی علیہ السلام کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جائے اور کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھیں۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں۔ اس معجزے کا عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے کئی بار تعمیر نو ہوئی، لیکن وہ نشان دیوار کعبہ میں آج بھی موجود ہے۔ حکومت نے اس شغاف کو چاندی اور شیشے سے بھرا ہے، مگر اس نشان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حجاج اکرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں اور اس سے اپنے سینے سے مس کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اس وقت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کام بیٹھے ہوئے تھے اور بنی ہاشم اور بنی عبد العزاب بیت اللہ کے سامنے تھے کہ اتنے میں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہاں آئی۔ اس وقت انہیں حمل کے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ بی بی بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں اور انہیں درد ذیل لاحق تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ الغرض بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی جبکہ دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا تھا یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے کہ میں کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی علیہ السلام پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ الغرض امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ 3 دن تک کعبہ میں رہیں۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثے کی نوعیت معلوم کرے۔ جب 30واں دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ بی بی کی طرف بڑھے۔ اس وقت بی بی نے مسجد الحرام کے صحن میں ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا:
لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے اپنی پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس میں اضطراری حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا۔ جب ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس پر فضیلت دی ہے اور مجھے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا ہے اور میں نے وہاں 3 دن قیام کیا ہے۔ اس عرصے میں میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اس تفصیل کے بعد اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہا اور خدا کی قدرت اور اس کے ارادے پر تعجب کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اگر خدا اپنے ولی کی ولادت کے لیے زمین کا افضل ترین حصہ انتخاب کر لے تو پھر اس میں تعجب کا کیا مقام۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔